ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. ظالمین، کاذبین، فاسقین، غاصبین، قاتلین، کاذبین من الاولین والآخرین. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمام تر حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے، خالق محمد و آل محمد کے لیے، مالک محمد و آل محمد کے لیے، رب محمد و آل محمد کے لیے، کہ جس نے تمام خلقت کو محمد و آل محمد کی اطاعت کے لیے، ولایت کے لیے، مودت کے لیے، عزا کے لیے خلق کیا. وما اور نہیں خلق کیا، وما خلق تو میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے. پہلا حضرت آدم اور حضرت حوا کا رشتہ، اسی سے خاندان بنے، اسی سے نسل چلی. جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے خلق کیا، غلط کہتے ہیں. بچی ہوئی مٹی تھی، جس مٹی سے حضرت آدم کو خلق کیا، اسی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو خلق کیا. اور پھر دوسرا جو غلط کہا جاتا ہے کہ اولاد حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے جو بہن بھائی تھے آپس میں عقد کیا. نہیں، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں. جنت سے ایک کے لیے حور آئی، ایک نے ایک جن، قوم جن، کیونکہ شیطان حضرت آدم سے بھی پہلے ہے. وَكَانَ شیطان یہ جنات میں سے تھا شیطان، اور اس نے ایک جنی سے کی جس سے ایک بری نسل چلی. تو یہ غلط ہے. بہن بھائیوں کا کبھی بھی عقد نہ پہلے تھا نہ اب ہے. اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور اللہ نے یہ رشتے بنائے، ان کی اپنی خوبصورتی ہے. بہن بھائی ہیں، پھر آگے دادا دادی، نانا نانی، یہ سب رشتے بڑے حسین ہیں. ایک رشتہ داری ہے جو انسان کی خون کی ہے، خونی رشتہ داروں کی ہے. ایک رشتہ داری ہے جو انسان کے ایمانی، روحانی، دینی ہے. ایک رشتہ داری ہے جو اللہ نے سب سے پہلے نور کا نور سے رشتہ جوڑا. میں نے پہلے بھی کہا کہ انا و علی میں نور واحد، علی اور میں ایک نور سے ہے. پہلا نورانی رشتہ، پھر دنیا میں آ کر خونی آپس میں رشتہ دار ہوئے، اور اس سے بڑھ کر جو بہتر رشتہ، بہترین رشتہ ہے وہ دنیا میں ایمان کا رشتہ ہے، جو ہمارے دینی، جیسے حسینیت. کربلا چلے جائیں، آپ کے ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے، بہن بھائی نہیں ہوتے، انسان تنہا قافلے میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ قافلے میں اس طرح ایک گروہ بن جاتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، اور پھر ہمیشہ میل جول رہ جاتا ہے. یہ رشتہ چلا کب سے؟ وَاتْلُ تلاوت کر علیہم نبا ابن آدم بالحق، کہ آدم کے بیٹوں کا ذکر کر. اس قربا قربانہ، جب انہوں نے قربانی کی، فَتَقُبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. دو بھائی ہیں نا، حابیل اور قابیل.
اس وقت اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ معجزہ کہتے تھے کہ جس کی قربانی قبول ہو آگ آ کر اس کو جلا دے. یہ بعد میں بھی یہ رہا اکثر. تو حضرت حابیل کی جو قربانی تھی آسمان سے بجلی آئی اور جلا دیا اس قربانی کو. اب قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا بھائی کے لیے. بھائی نے کوئی اسے مارا نہیں تھا, بھائی نے کوئی اس کا حق نہیں چھینا تھا, فقط کیا تھا کہ اسے افضلیت مل گئی تھی. اللہ نے اسے مقام اس کی قربانی کو قبول کر لیا. بھائی کے دل میں حسد پیدا ہوا قابیل کے, اس نے حابیل کو قتل کر دیا. اب جب نسل آدم چل رہی ہے تو پہلی مثال جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کا قاتل ہے. قرآن پاک میں ایک اور بھائی کا بھی ذکر ہوا, حضرت یوسف کے بھائیوں کا بھی ذکر ہے. بھائی تھے نا کہ جنہوں نے لے گئے حضرت یوسف کو مار پیٹ کے کنویں میں ڈال دیا, کرتے پر بھیڑیے کے خون لگا کے آ گئے کہ بھیڑیا کھا گیا. بھائی تھے نا, بھائی تھے, افسوس نہیں تھا انہیں. اور یہ قرآن میں قصہ موجود ہے. اس کے بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ حضرت ہارون کا ہوتا ہے. حضرت ہارون چچا زاد بھائی ہے. حضرت ہارون کہا کہ میرے بھائی کو میرا وصی بنا دے, میرا وزیر بنا دے, میری کمر مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ نے جناب ہارون کو وصی بنایا. اور یہ قرآن میں آپ سورہ جب پڑھتے ہیں بنی اسرائیل تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے. کس طرح کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے کیا دیکھا, سامری جادوگر نے پچھڑا بنایا. اور کیسے بنایا تھوڑے سا میں یہاں بتاتی جاؤں کہ فضیلت کیا ہے. جبرائیل گھوڑے پر سوار ہو کر زمین پر آئے, سامری کی نظر پڑی حضرت جبرائیل کے گھوڑوں کے سنوں کے نیچے حرکت کرتی ہوئی خاک پر. اس نے دیکھا جہاں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے سم پڑتے تھے وہاں کی مٹی حرکت کرتی تھی. جب جبرائیل جانے لگے اس نے وہی خاک اٹھائی اور محفوظ کر لی. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے کہ اللہ کو دیکھنا ہے تو اس نے سونے کا ایک پچھڑا بنایا, اس میں وہ مٹی ڈال دی. وہ مٹی حرکت کرنے لگی, پچھڑا بولنے لگا. لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھے, دین سے ہٹ گئے. اب جب حضرت جبرائیل کے گھوڑوں کے سروں کی اتنی طاقت, اتنی برکت, اتنی کرامت ہے تو پھر سوچئے رسول کے گھوڑے کے سموں کی کیا ہوگی, مولا حسین کے ذوالجناح کے سموں کی برکت کیا ہوگی. شبی بناتے ہیں نا, دعائیں قبول ہوتی ہیں نا, جو نسبت ہو جاتی ہے. علم کا پھریرا بن جائے, آج بھی علم کے سائے میں بیٹھ جاؤ, دعائیں قبول ہوتی ہیں. انسان کو سکون ملتا ہے. مومن تلاش کرتا ہے جہاں علم ہے وہاں علم کے سائے میں جا بیٹھے. ذوالجناح کی نسبت ہے, کیوں احترام کرتے ہیں کہ یہ باوفا جانور تھا. ایسے کافی طویل ہو جائے گی. رسول کی ناکہ ہے 3 دن سے زیادہ جو زندہ نہ رہی, مولا زین العابدین کا اونٹنی ہے. اسی طرح واقعات. میرا آج کا موضوع ہے بھائی اور بھائی کا رشتہ. خاندان نبوت میں یہ مثال ملتی ہے کہ یہاں بھائی بھائی پہ جان قربان کرنے والا ہے. اخوت کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے. رسول پاک کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے, نہ بہن ہے. حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کا یتیم جناب محمد مصطفیٰ تنہا, اور چچا نے باری دیگر سلوار اتنا اخوت کا محبت کا رشتہ تھا. فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرات, میں نے سارا چھوڑ دیا کہ رسول کے ہاتھوں پر علی آئے کعبہ میں, رسول کے ساتھ رہے, انگلی پکڑ کر چلنا رسول نے سکھایا. جب علی 11 یا 13 سال کے ہوئے نبوت کا اعلان کیا, جہاں جہاں رسول وہاں وہاں علی, کبھی جدا نہیں ہوئے. جنگیں جتنی ہوئی ہیں رسول پر قربان ہونے کے لیے علی تیار. رحمت للعالمین ہے. رسول نہیں دیکھ سکتے تھے, علی سے اتنی محبت تھی, اتنی جنگیں. مولا علی کے دل میں شہادت کی تڑپ تھی لیکن شہادت نہیں ملی.
کہا یا علی میرے بعد شہادت تمہارے نصیب میں ہے۔ جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، جنگ خندق ہو گئی، جنگ خیبر ہو گئی، کئی غزوات ہوئے۔ ایک دن مولا کائنات نے کہہ دیا یا نبی یا رسول اللہ میرے دل میں حسرت ہے کہ مجھے بھی شہادت کا مقام ملے۔ کہا یا علی شہادت ملے گی لیکن میرے بعد اتنی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کی غیبت کرو نا اللہ کے نزدیک 4-5 حرمتیں ہیں جو سب سے زیادہ ہیں۔ قرآن کی حرمت ہے، محمد و آل محمد کی حرمت ہے، خانہ کعبہ کی حرمت ہے، اور پھر قرآن کی حرمت ہے اور مومنین کی حرمت ہے۔ اللہ کو مومن کی عزت بہت پیاری ہے۔ کسی کی غیبت کر لو اگرچہ اس میں سچا عیب، سچا نقص ہے، لیکن ایسی ہے کہ جیسے اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت کھایا ہو۔ کبھی بھی غیبت کے قریب مولا کائنات نے فرمایا کہ غیبت سے اجتناب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبھی دوسرے کی غیبت سنو